السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ طارق فرید ساہیوال کے گاؤں چک نمبر 86/6 میں پیدا ہوئے۔ والدین غریب تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ والد غربت سے لڑنے کے لیے 1978 میں امریکہ چلے گئے۔ وہ امریکی ریاست کنیکٹیکٹ کے شہر ایسٹ ہیون میں آباد ہو گئے۔ وہ برگر کنگ اور میکڈونلڈ میں ملازمت کرتے رہے۔ وہ معمولی ملازمتیں بھی کرتے رہے۔ طارق فرید 1981 میں اپنی والدہ اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت 11 سال تھی۔ یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میکڈونلڈ میں کام کرتے رہے۔ یہ کچھ عرصہ لوگوں کے گھروں میں پھول بھی ڈیلیور کرتے رہے۔ طارق فرید نے 16 سال کی عمر میں 1986 میں اپنے والد سے $5000 قرض لیا اور فرید فلاورز کے نام سے پھولوں کی دکان کھول لی۔ یہ بہت جلد کامیاب ہو گئے۔ ایک فلاور شاپ 4 میں تبدیل ہو گئی۔ طارق فرید کی اس کامیابی کے پیچھے ایک چھوٹا سا فارمولہ تھا۔ یہ بچپن میں جب اپنے گاؤں اپنے شہر سے فروٹ خریدتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ دکاندار فروٹ تولنے کے بعد تھیلے میں 1-2 دانے اضافی ڈال دیتے تھے، یا پھر یہ گاہک کو کسی دوسرے فروٹ کا 1 دانہ گفٹ کر دیتے تھے۔ دکاندار یہ گفٹ کرتے ہوئے عموماً کہتے تھے کہ باؤ جی 1 دانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ واقعات اور یہ فکرے طارق فرید کے دماغ میں جڑ پکڑ گئے تھے، لہٰذا جب انہوں نے فلاور شاپ کھولی تو یہ ہر گاہک کو 1 پھول اضافی دے دیتے تھے۔ امریکہ جیسے کمرشل اور سرمایہ دار ملک میں یہ بات عجیب تھی، چنانچہ ان کے کاروبار کو پر لگ گئے۔ طارق فرید نے فلاور شاپ کے کاروبار میں 2 باتیں نوٹ کیں۔ پہلی بات، پھول خواہ کتنے ہی خوبصورت اور قیمتی کیوں نہ ہوں، یہ 1 دن میں مرجھا جاتے ہیں اور پھول لینے اور دینے والے دونوں انہیں اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ یوں گاہک کی ساری رقم برباد ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کہ گاہک یہ جانتے تھے کہ یہ پھول بمشکل 1 دن نکالیں گے۔ یہ گلدستے خریدتے ہیں کیوں؟ طارق فرید نے غور کیا تو پتہ چلا کہ پھول دنیا کا بہترین تحفہ ہیں۔ پھول دینے اور لینے والے دونوں کو خوشی دیتے ہیں۔ آپ ٹھنڈے سے ٹھنڈے اور بیزار سے بیزار شخص کو بھی پھول پیش کریں، اس کا چہرہ کھل اٹھے گا، اور چہرے کا یہ کھل اٹھنا، یہ خوشی گلدستے کی قیمت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ چنانچہ لوگ دوسرے لوگوں کو پھول پیش کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طارق فرید کو تحقیقی اور نئے آئیڈیاز تلاش کرنے والا دماغ دے رکھا تھا، لہٰذا انہوں نے گلدستے کو ایسی شکل دینے کا فیصلہ کیا جس سے لوگوں کو خوشی بھی ملے اور یہ اسے دوبارہ بھی استعمال کر سکیں۔ یہ پھولوں کو دیکھ بھی سکیں، سونگھ بھی سکیں اور انہیں کھا بھی سکیں۔ یہ نکتہ دلچسپ تھا۔ چنانچہ طارق فرید نے گلدستے کو پھولوں سے پھلوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مختلف پھل خریدتے، ان پھلوں کو کاٹ کر پھول، پتے اور ڈالیاں بناتے، انہیں گلدستے کی شکل دیتے اور یہ گلدستہ فروخت کر دیتے۔ لوگ گلدستہ خریدتے، دیکھتے، خوش ہوتے اور بعد ازاں تمام پھل ایک ایک کر کے کھا جاتے۔ یہ آئیڈیا کامیاب ہو گیا۔ طارق فرید نے ایڈیبل ارینجمنٹس کے نام سے کمپنی رجسٹرڈ کرائی اور 1999 میں ایسٹ ہیون میں کھائے جانے والے گلدستوں کی پہلی فلاور شاپ بنا دی۔ یہ 1600 فٹ کی چھوٹی سی دکان تھی۔ طارق فرید کو پہلے دن کیپیسٹی سے زیادہ آرڈر مل گئے۔ یہ بڑی مشکل سے تمام آرڈر پورے کر سکے۔ اگلے دن بھی یہی صورتحال تھی۔ طارق فرید کا آئیڈیا کلک کر گیا۔ یہ کمپنی اتنی کامیاب ہو گئی کہ 2001 میں کمپنی نے فرنچائز دینا شروع کر دی۔ پہلی فرنچائز وال تھیم میں کھلی اور پھر چل سو چل۔ امریکہ میں اس وقت ایڈیبل ارینجمنٹس کے 1090 آؤٹ لیٹس ہیں، جبکہ ترکی، اٹلی، ہانگ کانگ، کینیڈا، سعودی عرب، بحرین، UAE، کویت، قطر، چائنا اور پورٹو ریکو میں اس کے 110 سٹور ہیں۔ یوں دنیا میں طارق فرید کی کمپنی کے 1200 آؤٹ لیٹس بن چکے ہیں۔ کمپنی کی مالیت اس وقت $660 ملین ہے۔ یہ امریکہ کی تیزی سے ترقی کرنے والی فرنچائز میں شامل ہے۔ طارق فرید کا نام امریکہ کے تیزی سے ترقی کرنے والے 50 بزنس مینوں میں آتا ہے، اور انٹرنیشنل فرنچائز ایسوسی ایشن نے فروری 2018 میں طارق فرید کو ہال آف فیم میں بھی شامل کر لیا۔ طارق فرید اس کامیابی کے بعد رکے نہیں۔ یہ روز دفتر بھی جاتے ہیں، یہ اپنے آؤٹ لیٹس پر گاہکوں کی شکایات بھی سنتے ہیں، یہ اپنے گلدستوں میں تبدیلیاں بھی کرتے رہتے ہیں، یہ سیل مین کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں۔ طارق فرید سمجھتے ہیں
کہ ان کے آئیڈیا کی کامیابی کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ فروٹ ہے۔ امریکہ میں ہر قسم کا فروٹ وافر مقدار میں موجود ہے، چنانچہ یہ پھلوں کے گلدستوں کے لیے آسانی سے فروٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اگر اپنا بزنس کسی ایسے ملک میں شروع کرتے جس میں تمام فروٹ دستیاب نہ ہوتے تو یہ شاید ناکام ہو جاتے۔ دوسرا، امریکی لوگ فروٹ پسند کرتے ہیں۔ عام امریکی شہری اوسطاً 100 سے 110 کلو گرام فروٹ سالانہ کھاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں زیادہ فروٹ کھانے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، چنانچہ امریکہ میں فروٹ سے متعلق ہر کاروبار کامیاب ہو جاتا ہے۔ امریکی اگر فروٹ پسند نہ کرتے تو بھی ان کا آئیڈیا ناکام ہو جاتا۔ اور آخری وجہ ان کے آئیڈیا کی انفرادیت ہے۔ یہ ایک مختلف کانسیپٹ تھا اور امریکی ہمیشہ منفرد آئیڈیاز کو پسند کرتے ہیں، چنانچہ یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ اپنی کامیابی میں والدین کی دعاؤں اور محنت کو بھی ٹھیک ٹھاک جگہ دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے والد 1978 میں امریکہ نہ آتے، یہ اگر 1981 میں پورے خاندان کو نہ بلاتے اور والد اگر انہیں 1986 میں $5000 نہ دیتے تو شاید یہ کامیاب نہ ہوتے۔ طارق فرید کی والدہ نے بھی بیٹے کی کامیابی کے لیے بے تحاشا دعائیں کی۔ یہ دعائیں بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں اور یہ 15 سال کی عمر سے مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت 51 سال کے ہیں۔ یہ آج بھی ہفتے کے 6 دن کام کرتے ہیں، جبکہ ان کے آؤٹ لیٹس ہفتے کے 7 دن کھلے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ساہیوال کے پھل فروشوں کی طرح گاہک کو ایک آدھ اضافی پھل یا چاکلیٹ ضرور دیتے ہیں اور یہ اضافی چاکلیٹ ان کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ طارق فرید کی کہانی کامیابی کی جدید ترین کیس سٹڈی ہے۔ ہم اگر اس کیس سٹڈی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں تو ہم بڑی آسانی سے ان کی کامیابی کی وجوہات تک پہنچ جائیں گے۔ ان کی کامیابی کی پہلی وجہ آئیڈیا ہے۔ آئیڈیا آج بھی دنیا کی کامیاب ترین پروڈکٹ ہے۔ آپ کی عمر زیادہ ہو یا کم، آپ لولے ہوں، کانے ہوں یا پھر اندھے، آپ گورے ہوں یا کالے، آپ کے پاس اگر اچھا آئیڈیا ہے تو آپ چند برسوں میں غریب سے امیر اور لاچار سے سخی ہو سکتے ہیں۔ لوگ دنیا میں ہزاروں سال سے پھول بیچ رہے ہیں، لیکن پھولوں کی جگہ پھلوں کا گلدستہ اور سونگھنے والے پھولوں کی جگہ کھائے جانے والے پھلوں کا بوکے بنانے کا آئیڈیا پہلی بار طارق فرید کے دماغ میں آیا اور یوں یہ چند برسوں میں $700 ملین کی کمپنی کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسرا، طارق فرید نے آئیڈیا کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کا اندازہ بھی کیا۔ دنیا میں آئیڈیا خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر یہ غلط جگہ استعمال ہوگا تو یہ بری طرح فیل ہو جائے گا۔ امریکی پھلوں کے عادی ہیں، یہ روزانہ پھل کھاتے ہیں اور دنیا میں زیادہ پھل کھانے والوں میں شامل ہیں۔ امریکیوں کی فی کا سالانہ آمدنی $59,500 ہے۔ یہ پھلوں کے گلدستے افورڈ کر سکتے ہیں، چنانچہ طارق فرید کا آئیڈیا کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری وجہ کوالٹی کنٹرول ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ خوراک کا کاروبار دنیا کا کامیاب ترین بزنس ہے۔ لیایا کوکا نے ایک بار بتایا تھا کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ دنیا کا محفوظ ترین کاروبار خوراک ہے۔ خوراک ہر شخص روزانہ کھاتا ہے۔ آپ جب بھی یہ کاروبار شروع کریں گے آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور وارن بفیٹ بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنا کوالٹی کنٹرول خوراک کے کاروبار کو چاہیے اتنا دنیا کے کسی دوسرے بزنس کو درکار نہیں۔ آپ نے ذرا سی بے احتیاطی کی اور شاندار ترین کھانا تباہ ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار ریسٹورانوں کو خراب کوالٹی کے ہاتھوں برباد ہوتے دیکھا، کک گیا اور ساتھ ہی ریسٹوران بھی چلا گیا۔ فروٹس کھانوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں، یہ درجہ حرارت میں معمولی فرق سے بھی باسی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ طارق فرید کو اپنے کاروبار میں ہر وقت کوالٹی کنٹرول کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دنیا میں ان کے 1200 آؤٹ لیٹس ہیں۔ ان کے کسی آؤٹ لیٹ میں اگر کسی وقت کوئی بھی پھل خراب ہو گیا، کسی گاہک کا پیٹ خراب ہو گیا تو ان کا پورا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ پھر یقیناً سوتے وقت بھی چکنے رہتے ہوں گے۔ آپ بھی اگر طارق فرید بننا چاہتے ہیں تو آپ انوکھا آئیڈیا تلاش کریں، مارکیٹ سروے کریں اور پھر کوالٹی کنٹرول کا خیال رکھیں۔ آپ بھی طارق فرید بن جائیں گے۔ لیکن آپ کو اس سے پہلے والدین کی دعائیں بھی چاہیے ہوں گی۔ کیونکہ آپ والدین کی دعاؤں کے بغیر کامیاب تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ والدین کی محبت کے بغیر اس کامیابی کو ذرا دیر تک سنبھال نہیں سکیں گے۔ کامیابی کرسٹل کا مرتبان ہوتی ہے، اسے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے والدین کے ہاتھ تھامے رکھتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہیں تو مرتبان ہیں، یہ نہیں تو پھر یہ جلد گرے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ آپ کی کامیابی
کرچی کرچی ہو جائے گی۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔